بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ، پیڈیٹیشین تارڑ ہاسپٹل منڈی بودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کل زیادہ بچوں پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نہایت ہی اہم ایک ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں سلیپ پرابلم جو ہے ان کو آپ کیسے پریونٹ یعنی بچا سکتے ہیں، یعنی سلیپ پرابلم یا نیند کے مسائل کی آپ کو پریونشن یا ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو سلیپ کے لیے، نیند کے لیے باقاعدہ آپ کا منصوبہ بندی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ خود بخود یہ مسئلہ یہ آپ بچہ آپ نیند کا جو پیٹرن ہے اس کو اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ منصوبہ بندی کریں، اور پھر ایک یاد رکھیں کہ جو بچہ ہے اس کو سلیپ کا جو پرابلم ہے اگر یا نیند کے جو مسائل ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کو بچانا، ان سے بچاؤ ضروری ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی بھی بچے میں سلیپ کے مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم 2 ماہ کی عمر سے بچے میں سلیپ کی ایک جو روٹین ہے وہ ہم اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اور یوزلی 6 مہینے تک بچہ جو ہوتا ہے اس کی ایک نارمل جو نیند کی جو روٹین ہے وہ بن جاتی ہے۔ ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے خود بخود جو ہے وہ جب بھوکا نہیں ہے تو وہ خود بخود اپنی وہ سلیپ کے لیے چلا جائے۔ تو ایک تو اس میں 2 چیزیں ذرا دیکھ لیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ نائٹ پہ جو رات کو سوتا ہے تو اس کی جو نیند ہوتی ہے اس میں 90 منٹ کے بعد یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد بچہ تھوڑا سا جاگتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو سیلف شدن ذریعے کے اپنے خود دوبارہ وہ نیند میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بچے میں ایک نارمل چیز ہوتی ہے، اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بچے میں رات کی نیند کے دوران جو خوراک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو تقریباً 1 ماہ سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر تقریباً 2 گھنٹے بعد دن کے ٹائم بھی فیڈ دیں اور رات کو بھی دیں، لیکن جو 1 ماہ کے بعد ہے یا 2 ماہ کی عمر کے بعد بچے کی جو نیند کا جو خوراک کا وقفہ ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں، یعنی تقریباً جو بچہ ہے 2 ماہ کے بعد اس کو 3-4 گھنٹے کا وقفہ کر سکتے ہیں، 4 ماہ تک آپ 5-6 گھنٹے کا وقفہ کر سکتے ہیں، اور 6 ماہ تک بچہ 7 گھنٹے بھی بغیر خوراک کے رات کو سو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اب کچھ ہم آپ کو جو ٹپس ہے وہ بتائیں گے کہ کیسے ایک بچے میں اچھے گڈ سلیپر یعنی اچھی نیند والے بچے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو نیو بارن جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس میں آپ بچوں کو آپ نے کسی بھی ٹیکنیک کے ذریعے آپ اس کو سلا سکتے ہیں۔ مثلا اس کو جنٹل جو ہے ریکنگ کریں، یعنی اس کو لوری شوری ہوئے دیں، اس کو آپ کوئی لوری سنا کے اس کو ایسے ریکنگ موومنٹ کریں، اس کو آپ کوئی جیسے لوری بی بی ایس سناتی ہے وہ سنائیں۔ اس کے لیے آپ کو وائٹ نائز جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بھی بچہ سو سکتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو سونے میں مدد کرتی ہے۔ 1 ماہ سے کم عمر کے بچے میں ایون اگر بچہ ماں کا دودھ پلانے سے یا آپ جو فارمولا ملک ہے بوتل کا دودھ پلانے اس سے بھی سو جاتا ہے، تو اس میں بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک پلائیں اور سلا دیں، لیکن بعد میں ہم یہ ساتھ کو چینج کریں گے۔ دوسرا، آپ نیو بار میں یاد رکھیں جو کرائنگ ہوتی ہے، جب بھی بچے میں کوئی بھی بچہ روتا ہے تو اس میں نیو بارن کو آپ نے اس کو بچے کو آپ نے اٹھانا ہے، اس کو آپ نے پیار کرنا ہے، اس کو آپ نے جیسے لوری والی موومنٹ ہوتی ہے ایسے وہ دینی ہے، یا اگر اس سے چپ نہیں کرتا تو آپ نے اس کو کپڑوں میں جیسے باندھنا ہے، وہ اس کے جس میں اس کپڑے کی لیر سے اس کو باندھنا ہے۔ دن کے ٹائم جو زیادہ بچہ ہوتا ہے 2 گھنٹے بعد اس کو جگا دے تو اس کا تاکہ رات کو اس کو نیند آئے۔ اور بچے کے لیے سب سے بیسٹ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ علیحدہ کاٹ ہوتی ہے جس میں بچہ سوتا ہے، ماں کے بیڈ کے ساتھ آپ نے بچے کو نہیں سلانا۔ اچھا، اب کیا جو 1 ماہ سے بڑے جو بچے ہیں ان میں ہم نے آپ کون سے آپ تجاویز پہ عمل کر کے ان کی نیند بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اب یہ یاد رکھیں کہ جب بچہ ابھی سونے مطلب غنودگی میں ہے
تو اس کو لیکن ابھی سویا نہیں، اس کو آپ فوراً مطلب ہے آپ نے اس میں کارٹ میں ڈال دینا ہے۔ بچے کو نارمل جو جب غنودگی ہے اور فل سونے میں اس کو 10 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ جب بچہ اپنے بسترے یا کارٹ میں جائے گا تو تھوڑا سا وہ اس میں آپ کو لا سکتا ہے، تھوڑا سا فسی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بچہ رو رہا ہے تو پھر آپ اس کو اٹھا کے تو آپ اس کو مطلب ہے اس کو آگ کریں یا اس کو آپ ڈوری دیں یا اس طرح، اور جب پھر دوبارہ سونے لگے تو فوراً ابھی غنودگی بھی ہو تو فوراً آپ بیڈ پہ اس کو لٹا دیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر سونے سے پہلے بچہ جو 10-15 منٹ تھوڑا سا ایک قسم کا فسینس یا تھوڑا سا ریسٹلیس ہوتا ہے، اس میں بچے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر بچہ جو ہے وہ جب تک وہ بچہ مطلب ہے 10-20 منٹ میں وہ مطلب ہے تھوڑا بہت الجل رہا ہے تو وہ اس میں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر بچہ کرائی کر رہا ہے یا رو رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو دوبارہ کام کر کے پھر دوبارہ سلانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بیبی ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ خود سونے کی عادت ڈالے۔ مثلا آپ بچے کی سلیپ کا آپ مطلب اس کا پارٹ ٹرانزیشن جو ہوتی ہے سلیپ کی، بچے میں ٹرانزیشن اس کا حصہ نہ بنے۔ ٹرانزیشن سلیپ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کارڈ میں بچہ لٹاتے ہیں تو اس میں 10-20 منٹ اس کا ٹائم لگتا ہے، تو اس میں آپ بچے کو بار بار اس میں آپ نے اٹھانا نہیں ہے، اس بچے کو کارڈ میں رہنے دینا ہے، بچہ خود اپنی نیند جو ہے خود سونا سیکھ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ رات کو جب بچہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ جب بچہ 90 منٹ 1.5 گھنٹے کے بعد تھوڑا اٹھتا ہے تو خود بخود وہ سو جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی آپ نے اس کو اٹھانے کی یا اس میں منہ میں کوئی باٹل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ دوسرا جو میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بچے کو، یعنی چھوٹی 1 مہینے کی بات کی نہیں ہے، بڑی بچے کے اوپر 2 مہینہ سے جو بڑے بچے ہیں ان میں کبھی بھی جب بچہ سو رہا ہو اس کے منہ میں باٹل یا بریسٹ ڈال کے اس کو نہ سلائیں۔ یہ آپ ہمیشہ آپ نے اس کو خوراک پہلے دینی ہے، اس کے بعد اس کو آپ نے سلانا ہے۔ ایک اور بات کہ رات والا جو رات کی فیڈ ہے وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے میں ایک بار کا تو ہم کہتے ہیں 2-3 گھنٹے بعد دیں، لیکن جو بڑے بچے ہوتے ہیں 4 مہینے کے، وہ آپ رات کی فیڈ کو 10-11 بجے تک رات کو لے جائیں تاکہ پھر وہ بچہ 5-6 گھنٹے کی نیند سکون کے ساتھ سو سکے۔ اچھا، کبھی بھی اپنے بچے کو گریزنگ نہ سکھائیں، یعنی ہر وقت وہ اس کے منہ میں جب بھی روئے اس کو منہ میں آپ بوتل ڈال دیں، بریسٹ ڈال دیں اس کو بار بار، یعنی کہ وہ جیسے جانور چرتے رہتے ہیں، اس عادت پہ بچے کو نہ ڈالیں۔ کبھی بھی جب بچہ سو رہا ہے، سونے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے منہ میں آپ نے چوسنی نہیں ڈالنی۔ چوسنی جب دن کے ٹائم بچہ جاگ رہا ہے یا آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو بھوک نہیں ہے پھر تو آپ چوسنی ڈال سکتے ہیں، لیکن رات کو آپ نے اس کی چوسنی ڈال کے سلانے کی عادت آپ نے کبھی بھی نہیں ڈالی۔ اسی طرح دودھ پلا کے سلانے کی عادت نے کبھی بھی نہیں ڈالی۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ یہ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ اپنے بیڈ میں اپنی کاٹ میں سوئے، آپ کے بیڈ کے ساتھ کبھی بھی بیڈ شیئر نہ کرے۔ خاص طور پہ پہلے 1 مہینے 1 سال میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی بچہ جو ہے ماں کے بیڈ کے ساتھ شیئر نہ کرے، کیونکہ بچے میں سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم، بچے کی ناگہانی موت بھی رات کو واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا، رات کو جب بچہ سو رہا ہے تو اس کے منہ میں کبھی بھی جو بوتل ہے، کوئی جوس والی بوتل یا مطلب ہے دودھ والی بوتل، اس کے بچے کے منہ میں اگر آپ ڈالیں گے اور بچہ سو رہا ہے تو اس کے جو دانتوں کا کیڑا ہے وہ لگنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی سوئے بچے کے منہ میں فیڈر وغیرہ نہیں ڈالنا، آپ نے اس کے منہ میں کوئی بھی جوس وغیرہ کی بوتل نہیں ڈالنی۔ اور یاد رکھیں کہ بچے کی نیند جو ہے اس کو جتنی میکسیمم آپ اس کو اپنی کارٹ میں بچہ رہتا ہے اتنی دیر آپ اس اپنی کارٹ میں رکھیں۔ یہ عام طور پہ 3 سال کی عمر تک بچہ جو ہوتا ہے، جب تک بچے کارٹ کے اوپر کلائم کرنا نہیں شروع ہوتا اتنی دیر آپ کارٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور کارٹ کے نیچے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نیچے بچہ گرے نہ تو نیچے کارٹ کے سائڈوں پہ آپ وہاں صاف میٹرز رکھ دیں تاکہ بچے کو چوٹ وغیرہ نہ لگے۔
یہ جو بچے کی بارے میں جو ٹپس تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. امید ہے ہماری یہ جو آپ کو ویڈیو ہے، چونکہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ تھی، کمپلیکس تھی، تو آپ کو میں نے جو بھی میسج دینے کی کوشش کی، امید ہے آپ اس سے آپ مستفید ہوں گے. ہمیشہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا رہوں کہ یہ چینل جو ہے یہ پیور ایک ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے، تو اپنے آگے لوگوں کو اس کو آپ خود بھی دیکھیں، اس پہ کمنٹس بھی کریں، آگے لوگوں میں فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے. شکریہ.